اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ روس کے منجمد کر دینے والے سرد موسموں میں جب عقیدے روایت پرستی کی برف تلے دب جاتے ہیں، وہاں سے ایک ایسی روح اٹھی جس نے صدیوں پرانی جکڑ بندیوں کو توڑ کر حق کی شمع تھام لی۔ یہ کہانی ہے میخائیل کیسلیوف کی، جو روسی آرتھوڈاکس چرچ کے ایک مایہ ناز عالم، یونیورسٹی پروفیسر اور ایک معزز راہب تھے۔ ان کا اسلام قبول کرنا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ ایک طویل علمی اور روحانی جنگ کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے وجود کے اندر لڑی۔ میخائیل کی زندگی کا ایک طویل حصہ روسی فوج کی سخت ترین تربیت اور خدمات میں گزرا۔ اس نظم و ضبط نے انہیں سچائی پر ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا۔ فوج سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے 9 سال چرچ کی خدمت میں گزارے۔ وہ ایک ڈیکن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک پادری اور ایک راہب بھی تھے۔ اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر یونیورسٹی میں الہیات پڑھانے لگے، لیکن جوں جوں وہ عیسائیت کی گہرائی میں اترتے گئے، ان کے اندر ایک بے نام بے چینی بڑھنے لگی۔ میخائیل کی سب سے بڑی ذہنی کشمکش عقیدہ تثلیث ٹرینٹی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ اپنی تدریس کے دوران جب باپ بیٹے اور روح القدس کی شرح کرتے تو ان کا اپنا ضمیر سوالات کی زد میں ہوتا۔ روسی ویب سائٹس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنی ذہنی اذیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چرچ کے محراب میں کھڑا ہو کر لوگوں کو تثلیث کی تعلیم دیتا تھا، لیکن میرا دل مجھ سے سوال کرتا تھا کہ کیا خدا کو اپنی الوہیت ثابت کرنے کے لیے شریکوں کی ضرورت ہے؟ میں نے قدیم فلسفے چھان مارے، لمبی راتیں سجدوں میں رو کر گزاری کہ اے مالک مجھ پہ یہ گتھی سلجھا دے، لیکن عقل کبھی 1 میں 3 کے فارمولے پر مطمئن نہ ہو سکی۔ میخائیل کی زندگی میں فیصلہ کن موڑ تب آیا جب ان کے ہاتھ ایک ایسی کتاب لگی جس نے روس کے مذہبی ایوانوں میں پہلے ہی زلزلہ برپا کر رکھا تھا۔ یہ کتاب علی پولوسن کی تھی، جو خود روس کے ایک انتہائی بلند مرتبہ پادری رہ چکے تھے اور اسلام قبول کر کے علی بن چکے تھے۔ پولوسن کی کتاب میں مسلمان کیوں ہوا اور ان کی دوسری شہرہ آفاق تصنیف شرک پر قابو پانا نے میخائیل کے سامنے حقائق کا ایک نیا جہان کھول دیا۔ پولوسن نے ان کتابوں میں نہایت منطقی انداز میں عیسائیت کے موجود عقائد کا موازنہ اسلام کی توحید خالص سے کیا تھا۔ میخائیل کہتے ہیں کہ پولوسن کی تحریروں نے میرے ذہن کے ان تمام بند کواڑوں کو کھول دیا جن پر برسوں سے پادریوں کی تعویلات کے تالے پڑے تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام ہی وہ دین فطرت ہے جس کی تلاش میں انسانی روح سرگرداں رہتی ہے۔ جب میخائیل نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو ان کی نظر سورہ اخلاص پر پڑی۔ یہ 4 چھوٹی آیات ان کے برسوں کے علم سفر کا خلاصہ ثابت ہوئیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے صدیوں پرانا بوجھ اتر گیا ہے۔ قرآن نے وہ گتھی سیکنڈوں میں سلجھا دی جسے میں پادری رہ کر نہ سلجھا سکا تھا۔ اللہ بے نیاز ہے،
وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہی وہ فطری سچائی تھی جس کی میری روح کو پیاس تھی۔ 2006 میں نینی نوگورڈ مسجد میں جب میخائیل نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام میکائیل رکھا اور کہا کہ میں نے چرچ کے پرشکوہ ایوانوں میں وہ سکون کبھی نہیں پایا جو مجھے مسجد کی چٹائی پر ایک گمنام مسلمان کی طرح سجدہ کر کے ملا ہے۔ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مسافرت ختم کر کے اپنی اصلی گھر لوٹ آیا ہوں۔ حق کی راہ کبھی آسان نہیں رہی۔ میکائیل کے لیے آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ روسی آرتھوڈوکس چرچ نے انہیں مرتد اور غدار قرار دے کر ان کے خلاف مہم چلائی۔ ان کی اہلیہ اور قریبی رشتہ داروں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا، لیکن میکائیل کا عزم متزلزل نہ ہوا۔ وہ استقامت کا پہاڑ بن گئے اور اپنی تنہائی کو اللہ کی یاد سے بھر دیا۔ ان کا جواب ہمیشہ ایک ہوتا، اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تب بھی میں اس نور سے منہ نہیں موڑ سکتا جسے میں نے پہچان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی عجیب ہے۔ جس سچائی کو پانے کے لیے میخائیل نے اپنی زندگی میں ایک طویل تگ و دو کی، اس کے ساتھ جینے کے لیے انہیں صرف 1 سال کی مہلت ملی۔ میکائیل نے سن 2006 میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے محض 1 سال بعد 2007 میں ایمان کی مٹھاس سینے میں لیے وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کی موت پر ان کے ایک قریبی دوست نے کہا کہ میکائیل نے اپنی زندگی میں صرف 1 سال اسلام کی چھاؤں میں گزارا، لیکن وہ 1 سال ان کی پوری زندگی پر بھاری تھا۔ وہ ایک پاکیزہ روح بن کر اپنے رب کے پاس گئے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ میخائیل کیسلیوف کی زندگی ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو مصلحتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک لمحے کا سچا مسلمان گمراہی کی پوری زندگی کا کفارہ بن سکتا ہے۔ میکائیل کا یہ قول ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مذہب محض رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔